کون علی کون علی کون علی، تو وہ بہت پسند آیا تھا۔ یہاں پر آپ سے ملاقات ہوئی تو جی چاہا کہ آپ کو تحفہ دے دوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں مولا علی کی منقبت پڑھنے پر نذرانہ ملا تھا، حاضرین کرام تحفہ ملا تھا۔ میں نے پھر ایسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی ہے کیا تحفہ آخر؟ سنیے گا، اپنے آنکھوں کو بھی کھول کر سنیے گا، کانوں کو بھی کھول کر سنیے گا۔ اگر آنکھیں بند بھی ہے تو یہ جملہ سننے کے بعد آنکھیں ضرور کھل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ میری بھی کھل گئی تھی۔ حاضرین جب اس سے پوچھا ہم نے کہ بھائی تحفہ ہے کیا آخر، تو اس نے بالکل بغیر ایک سیکنڈ کا ویٹ کیے ایک جملہ کہا، بھائی یہ کفن ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ کفن ہے۔ جی ہاں، اسی میری بھی آنکھیں کھلی تھی، میں پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں کفن تحفہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں آپ، پھر کہتے ہیں کفن ہے یہ۔ اس وقت ہمارے ایک بھائی تھے، بھائی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، عزیز صاحب حیدرآباد کے ایک ساتھی ہے ہمارے، وہ ایک شعر اکثر کہا کرتے تھے، تو وہ وہاں پر مجھے یاد آیا۔ لوگ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی عراق کا ماحول تھوڑا پریشان کن ہے، وہاں پر فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہاں جانے ضائع ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں اسید الحق صاحب کو بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ حاضرین کرام یہ واقعات تھے، تو وہاں پر وہ جملہ مجھے یاد آیا، تو مولا حسین کے روزے کو دیکھ کر ایک جملہ میں نے کہا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں، موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مصرع بڑا سادہ ہے لیکن ڈوب کر سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اتنا مزہ دے گا، دن رات گزر جائے گا، یہ مزہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں، موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو۔ موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو۔ موت ان کے غلاموں کو آتی کہاں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی کہاں۔ موت سے کیا خطر، موت کا کیا حذر، جس کا تھا انتظار وہ گھڑی آ گئی۔ حاضرین کرام یا علی کاسہ دل لیے حاضر ہوں در دولت پر، یا علی آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ آپ کی چائے ابھی باقی ہے۔ حاضرین کرام بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سلامت رکھے۔ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، سید زادے کو دیکھ کر، علی کی اولاد کو دیکھ کر میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اور پہلے مصرے میں ان کی طرف اشارہ ہے، دوسرے مصرے میں سیدنا مولا عباس کی طرف اشارہ ہے۔ حاضرین کرام علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ حاضرین کرام میں دیکھ رہا تھا پہلے کا بھی ماحول ماشاءاللہ بڑا پرکیف ماحول تھا۔ علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ اور ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں۔ اور حاضرین کرام کربلا کے ایک سب سے چھوٹے شہید تھے جس کو کائنات سیدنا علی اصغر کہہ کر جانتی ہے، سیدنا علی اصغر کے نام سے جانتی ہے۔ اور سیدنا مولا حسین کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹے بھی اگر دیتا تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ سیدنا امام حسین کو اللہ نے 3 شہزادوں سے نوازا، پہلے شہزادے کا نام علی اکبر ہے، دوسرے کا نام علی اوسط ہے، تیسرے کا نام علی اصغر ہے۔ حاضرین کرام سب سے چھوٹے شہید سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ حاضرین شاعر نے ایک شعر میں کھینچا ہے، کہتا ہے کہ ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں، اور ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ اور بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے۔ تاریخ دانوں نے کہا تھا کہ کربلا کے معرکے میں، کربلا کی جنگ میں یزیدیوں کی جانب سے 22,000 کا لشکر تھا، کسی تاریخ دان نے لکھا کہ 20,000 کا لشکر تھا، کسی نے لکھا کہ 18,000 کا، کم سے کم 18,000 کی بات آئی۔ حاضرین اگر 18,000 بھی لے لے یا زیادہ سے زیادہ 22,000 بھی اگر لے لے، شاعر کہتا ہے کہ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، بس 22,000 کو لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے۔ اگلا مصرع بڑا بھاری ہے حاضرین، کائنات سے بھاری جملہ آپ کے سامنے ہے، بس
بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ چلو میں بھر کے آب کو پانی پہ مار کر عباس نے فرات کو پانی پلا دیا، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ نے اس ناچیز کو اتنی کھلی سماعتوں کے ساتھ سماعت کیا۔ آئیے اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے